حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی نا تو ظاہری طور پر جو سلطنت تھی وہ تو حضرت امیر معاویہ کے پاس آ گئی نا, آپ نے ان کو دے دی, تو امام حسن کے پاس کیا بچا؟ یہ ہے نقطہ سمجھنے والا. امام حسن کو اس بدلے میں ولایت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ اکبر. یہ وجہ ہے جس کو لوگ بیان نہیں کرتے. اللہ اکبر. غوثیت عظما کی بادشاہی عطا فرما دی گئی. دیکھو ظاہری ادھر ٹرانسفر ہو گئی اور دوسری یہ ٹرانسفر ہونی بھی تھی. یہ بھی لوگ خیانت کرتے ہیں, بیان نہیں کرتے. احمد رضا کے منگتوں کو سنو, غوث پاک کے منگتوں کو سنو, تمہیں بتائیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ آقا کریم نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی. جب مکمل ہو گئی تو امام حسن نے تو رکھنی نہیں تھی. اللہ اکبر. تم شور مچاتے ہو کہ یہ حصہ ان کا تھا, اور شرم کرو, حضور کی حدیث بتا رہی ہے 30 سال تک میرے منہج پر خلافت رہے گی, بعد میں بادشاہی آ جائے گی. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا منہج نبوت پر جو خلافت تھی امام حسن کے 6 ماہ پہ مکمل ہو گئی. اب امام حسن نے تو اس کو اپنے سے دور کرنا تھا, لیکن آپ نے جس پوری دنیا میں نگاہ دوڑائی, امام حسن کی نظر میں جو بندہ معتبر ٹھہرا اسی کا نام تو امیر معاویہ تھا نا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, فرمایا ہے سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ امام حسن نے بھی ٹھیک کیا ہے, اور یہ ہوا بھی ٹھیک ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ مل گئی. 20 سال تک حضرت حافظ صاحب, حضرت امام حسن نے جس دن خلافت دی اس سے لے کر امام حسین کی شہادت تک دورانیہ 20 سال کا تھا. 10 سال امام حسن زندہ رہے, 10 سال. نہ کوئی لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ مسئلہ ہے. اور 10 سال بعد میں امام حسین زندہ رہے, وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب صحابیوں سے جنت کے سرداروں کو مسئلہ نہیں ہے تو آج کل کے بدکاروں کو کیوں مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات. جنت کے سرداروں کیا انداز ہے. جنت کے سرداروں کو جب مسئلہ نہیں ہے تو آج کل کے بدکاروں کو کیوں مسئلہ ہے؟ شرم کرو اور حیا کرو جن کو مسئلے بنے ہوئے ہیں. اور تم جب دیکھو نا حضرت امام حسن نے عطا فرما دیا, 20 سال تک ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں, نذرانے لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھیج رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں. مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا یہاں تک امام حسن آتے ہیں, امام حسین آتے ہیں, امیر معاویہ اپنی کرسی اور تخت چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اوپر بیٹھیے. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اصل یہی ہیں. یہ تو ہمیں نوکری دی گئی ہے نا, اب یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا بھائی جان؟ اصل یہی ہے. میں صدقے. آمین. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو عرض یہ کرنے کا مقصد یہ, یہاں پر تو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خلافت 30 سال کے لیے جب وہ ختم ہو گئی تو اس کو آگے ٹرانسفر کرنا تھا. اب تم کہتے ہو بعد میں پھر انہوں نے لینی تھی, شرطیں تھی تو ٹوٹ گئیں. وڈا شرطاں دا کچھ لگدا نہ ہوے تاں صحیح سند کے ساتھ بتانا کہ سال سنت کی کتاب میں یہ موجود ہے. اور اگر شرطیں توڑی ہوتی تو امام حسن بعد میں چپ کر کے بیٹھے رہتے. شرط توڑی ہوتی تو امام حسین چپ کر کے بیٹھے رہتے. کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات, میں ان کو تابوت جہالت میں بند کر کے اوپر ذرا کیل ٹھونک دوں کہ ساری زندگی اندر ہی مرتے رہیں. اور وہ یہ ہے, نبی پاک نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, سردار ہے, اس کے صدقے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. امام حسن کا گروہ بھی مسلمان, امیر معاویہ کا بھی مسلمان. یہ نبی پاک کی بشارت اور معجزہ ہے. جو صلح حسن و معاویہ کو نہیں مانتا وہ معجزہ مصطفیٰ کا منکر ہے. اللہ اکبر. وہ معجزہ مصطفیٰ کا منکر ہے. وہ جھوٹے کذاب, تو کیسے امام حسن کی شان کو مان سکتا ہے جب تک یہ حدیث نہ بیان کرے؟ اور اگر حدیث بیان کرے تو کلیئرٹی حدیث میں جیسے امام حسن کو عطا کی گئی ویسے امیر معاویہ کو بھی عطا کر دی گئی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا